اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نواسۂ رسول جگر گوشہ علی و بطول امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بے تحاشا قربانیاں دی ہیں۔ جناب حضرت علی اصغر کو لے کر گئے تو دشمن نے سمجھا کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، اور دشمن کی طرف جب شہزادہ علی اکبر گئے تو دشمن نے سمجھا کہ شبیہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کہتے ہیں کہ جب ہم رسول خدا کی زیارت کا اشتیاق کرتے تھے تو ہم جناب علی اکبر کو دیکھنے چلے جاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی جناب شہزادہ علی اکبر تھے۔ جتنے اور مجاہد آئے جو بھی اذن جہاد لینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے حضور آئے، امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہ دی جب تک کہ انہوں نے اصرار نہیں کیا، لیکن جب علی اکبر تشریف لائے تو فوراً اجازت دے دی اور کہا بیٹا جس نے پالا ہے اس سے جا کر اجازت لو۔ جناب علی اکبر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے اجازت لینے جاتے ہیں تو زینب سلام اللہ علیہا کے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے۔ کربلا میں دو شہداء اہل حرم سے وداع کے مصائب انتہائی سخت ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام کا اور ایک علی اکبر کا۔ جناب علی اکبر بار بار وداع لے کر خیمے سے نکلتے ہیں اور ایک ہاتھ آتا ہے اور پھر جناب علی اکبر کو پکڑ کر خیمے میں لے جاتا ہے، اور مقتل کے الفاظ ہیں جب جناب علی اکبر نکلے تو ایسے نکلے ہیں جیسے کسی گھر سے جوان کا جنازہ نکلتا ہے۔ شبیہ پیغمبر تیار ہوئے، جناب شہزادہ علی اکبر بابا سے اجازت لی اور گھوڑے پر بیٹھے۔ علی اکبر کا بابا ہے، علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں، علی اکبر کو سوار کیا۔ علی اکبر جب چلے تو پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ مہلن کیا۔ چلتے چلتے علی اکبر نے مڑ کر کہا بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، کہا تھا علی اکبر اگر تیرا جوان بیٹا ہوتا اور خود چل کر موت کی طرف جا رہا ہوتا تو میں تجھ سے پوچھتا۔ حضرکم اللہ۔ علی اکبر گئے اور جہاد کیا، اور امام حسین علیہ السلام ایک بلندی پر ہیں اور علی اکبر کو دیکھ رہے ہیں۔ زینب و کلثوم اور باقی بیویاں امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہی ہیں۔ جب تک امام کا چہرہ ڈگمگاتا رہا تب تک بیویاں بھی بے چین رہیں۔ ایک وقت ایسا آیا جب امام نے کہا لیلا دعا کرو علی اکبر واپس آ جائے۔ جناب لیلا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور واسطہ تلاش کیا۔ حسین سے زیادہ غریب لیلا کو کوئی نہ ملا۔ خدا کو حسین کی غربت کا واسطہ دیا۔ خدایا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والی ذات، تجھے غریب حسین کا واسطہ علی اکبر کو واپس بھیج دے۔ کاش علی اکبر واپس نہ آتے۔ علی اکبر واپس آئے۔ العطش العطش کی صدائیں خیمے میں گونج رہی تھی، اور پھر جناب علی اکبر آئے تو جناب علی اکبر نے کہا بابا سے کہ بابا بہت پیاس ہے، پیاس کی شدت بہت ہے، کیا ذرا سا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ذرا اپنی زبان میری زبان میں دو۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان بابا کی زبان پر رکھی تو فوراً باہر نکال لی اور کہا بابا آپ کی زبان پر تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ اس قدر پیاس کا عالم تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے لیے شبیہ پیغمبر سے ایک دفعہ پھر الوداع کرنا تھا، سخت تھا۔ علی اکبر چلے، داد شدادی ایک گرز بڑھا، ایک نیزہ کلب اکبر پر پڑا۔ اکبر اب گھوڑے پر نہ سنبھل سکتے تھے، اکبر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، گھوڑا بھی زخمی تھا۔ کہتے ہیں گھوڑے نے خیام کی طرف آنے کے بجائے لشکر اعداء کا رخ کر لیا۔ جب اکبر لشکر اعداء میں پھنس گیا، چاروں طرف سے لینوں نے گھیر لیا۔ یہ اہل بیت کا تیسرا فرد ہے۔ ایک عباس کے ساتھ ایسا ہوا، تنہا عباس تھا، چاروں طرف لین تھے۔ ایک حسین جب تنہا رہ گئے، مقتل کہتی ہے کہ تنہا حسین تھا، زخمی حسین چاروں طرف اعداء تھے، ایک زخمی حسین اور چاروں طرف آدھا، اور ایک شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر چاروں طرف لینوں نے گھیر رکھا ہے اور تلواروں سے جناب علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے پہ در پہ ہے۔ کتنا سخت ہے، ذرا سوچئے گا کہ خیمہ گاہ کہاں ہے، مقام علی اکبر کہاں ہے۔ خدا سب کو ان مقامات مقدسہ کی زیارات نصیب فرمائے۔ وہ علی اکبر جو نرغہ اعداء میں ہے، جو زخمی ہے، اس کے گلے میں اتنی توانائی بھی نہیں کہ بابا کو پکار سکے، نحیف سی آواز میں آخری سلام دیا کہ السلام علیکہ یا ابتہا۔ وہ مظلوم امام جو آپ کے گریے کو سنتا ہے، آپ کے سلام کو سنتا ہے۔ حسین علیہ السلام نے اکبر کا آخری سلام سنا، رخ کیا۔ وہ جو عقاب کی مانند جاتا تھا، اب اس کی آنکھوں میں نہ نور رہا، نہ اب وہ چل سکتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی یا علی کہتا ہے۔ نہ جانے بابا علی کو پکار رہا ہے یا بیٹے علی اکبر کو پکار رہا ہے۔ یا علی اکبر، یا علی اکبر، میرے کلیجے کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک،
وقت میری آنکھوں کا نور تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں میں نور ختم ہو گیا۔ جناب علی اکبر کے پاس پہنچے، علی اکبر کا حسین کس حال میں پڑا ہے، جوان بیٹے کے زخموں سے چور، جسم اتھر کے پاس مولا حسین بیٹھ گئے۔ کہا کہ علی اکبر بولو۔ دیکھا کہ علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر ہے، ہاتھ ہٹایا تو برچھی سینے میں ٹوٹی ہوئی ہے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی برچھی نکالنا چاہی، جناب علی اکبر نے ہاتھ اپنی سینے پر رکھ دیا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے یا علی کہہ کر برچھی کو سینے سے نکالا تو مولا کلیجہ سنبھال لیجئے، برچھی کے ساتھ اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا۔ جناب سکینہ بھی روایت کرتی ہے کہ شاید آپ برداشت نہ کر سکے سننے والے کہ جناب سکینہ نے اس روایت کو کیسے برداشت کیا، کیسے اس منظر کو برداشت کیا، کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرا باپ اس حالت میں تھا کہ سانسیں رک رہی تھی، آواز گلے سے نہیں نکل پا رہی تھی، موت نزدیک آ گئی تھی، اور پھر فرمایا کہ تیری موت سے پہلے حسین کو موت آ جاتی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو خیمے سے نکل آئیں اور دوڑتی ہوئی امام حسین کے پاس آئیں، اور امام حسین نے جب دیکھا کہ بہن آ رہی ہیں، کہا بہن تم جانتی ہو نا اکبر کتنا پیارا ہے، اکبر کتنا عزیز ہے، لیکن تیری چادر تیرا حجاب اکبر سے زیادہ عزیز ہے، بہن ابھی میں زندہ ہوں، خیام میں واپس چلی جاؤ۔ وَيَسْعَ عَالَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ مَنْقَلِبُونَ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔